نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غسل کے متعلق مکمل جو غسل کا سنت کے مطابق طریقہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو بیان کیا ہے وہ غسل کے فرائض کے حوالے سے تھا، تو آج مکمل جو سنت کا طریقہ ہے غسل کرنے کا اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چند چیزیں ہیں وہ ان کو یاد کر لینا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے کہ غسل کرتے وقت ایک تو غسل کے اندر اس چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ کلام نہیں کرنا، یا غسل کیا جائے اس وقت باتیں نہیں کرنی، کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی، کلام وغیرہ نہیں کرنا، تو ایک اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر غسل کرتے وقت غسل کی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے غسل کرتے وقت غسل کی جگہ پیشاب کیا تو یہ سختی سے منع ہے، اس سے خون ذہن ہونے کی بیماری لگ سکتی ہے، انسان کا دماغ کمزور ہوگا جو لوگ غسل خانے میں غسل کی جگہ پر پیشاب کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اور چوتھے نمبر پر غسل کرنے سے پہلے غسل خانے میں دعائیں وغیرہ بھی پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب آتے ہیں سنت کے مطابق غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل کی یعنی کہ نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، اور غسل کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور بایاں پاؤں غسل خانے میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں گے اور پھر اندر غسل خانے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے غسل کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، کلائیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد اب پھر جس جگہ پہ جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس ناپاکی کو دور کیا جائے گا، اس نجاست کو دور کیا جائے گا جسم کے جس حصے میں نجاست لگی ہوگی۔ تو اب نجاست کو اچھی طرح جہاں تک ذہن ہو، گمان ہو کہ جس حصے میں نجاست لگی ہوئی ہے تو وہاں پر اس نجاست کو دھویا جائے گا۔ پھر نجاست دھونے کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو دھوئیں گے اور پھر وضو جیسے کرتے ہیں اسی طرح ہم نے وضو کرنا ہے، اس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اب جب نماز کے اندر کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو اس میں کلی جو ہے وہ فرض ہے، تو اچھی طرح یعنی کلی غراروں سمیت ہم نے کلی کرنی ہے، اور دوسرا فرض ناک میں نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا ہے، اور یہ وضو کرتے وقت یہ دونوں فرضوں کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ وضو کرنے میں یہ دونوں فرض ادا ہو جاتے ہیں۔ تو کلی غراروں سمیت کریں گے، اس کے بعد نرم ہڈی تک ناک میں پانی ڈالیں گے، پھر تمام مکمل وضو کیا جائے گا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد پھر ہم نے سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی کو بہانا ہے، اور پھر اسی طرح الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی کو بہانا ہے، اور پھر 3 مرتبہ یہ پانی بہانے کے بعد پھر سر سے پانی کی ابتدا کرنی ہے اور سر سے پانی کو بہانا ہے۔ اتنی زیادہ مقدار میں پانی بہانا ہے کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے۔ جب پانی بہہ جائے گا پھر اچھے طریقے سے تمام جسم کو ملیں گے، اور جہاں تک گمان ہو کہ پورا جسم یعنی کہ تر ہو گیا ہے، اور اب یعنی کہ مکمل یہ گمان ہو جائے کہ جسم کے اندر کوئی بال جگہ بھی برابر اگر خشک نہیں رہ گئی، یہ گمان ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا بال برابر بھی جگہ غسل کرتے وقت یہ بال برابر جگہ بھی رہ جائے گی تو پھر غسل نہیں ہوگا۔
इसी तरह अच्छे तरीके से पूरे जिस्म को मल लेना है ताकि ये गुमान हो जाए कि हमारा पूरा जिस्म तर हो गया है। तमाम बदन पर जो है हमने उसको मल लिया अच्छी तरीके से और गुस्ल अच्छे तरीके से हो गया है, पानी अच्छे तरीके से बह गया है। ये दमजैन इंसान का मुकम्मल गुमान हो जाए और इस गुमान के साथ फिर आपने ये ख्याल करना है कि पूरे जिस्म का जो है ना, पूरे जिस्म पर पानी बह जाने के बाद अब ये हमारा गुस्ल मुकम्मल हो गया है, गुस्ल हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि सुन्नत के मुताबिक ये गुस्ल हो जाएगा। और जब हम गुस्ल खाने से बाहर निकलेंगे तो फिर हमने सीधा पाँव बाहर रखना है। पहले दाखिल होते वक्त उल्टा पाँव रखना है, फिर बाहर निकलते वक्त सीधा पाँव रखना है। तो इस तरीके से ये सुन्नत तरीका है गुस्ल में जाने का और गुस्ल खाने से बाहर निकलने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में गुस्ल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करके पाकी हासिल करने की हमें अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।